اس کو میں کیسے ہضم کروں، کیا کروں، میرے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ ہم جس دین کو جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد تو بھائی بندہ غلام ہو جاتا ہے، بندہ بن جاتا ہے اس کلمے کی تعلیمات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، واحد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ کی تعلیمات اور حضور کی تربیت، ان دونوں چیزوں میں بندہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا مقصد بتایا۔ میں اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ کہ اور میں نے جنوں کو، مفہوم ہے اس کا کہ اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبودیت کریں، میری عبادت کریں۔ عبودیت لفظ نکلا ہے غلامی سے، وہ میرے غلام بنے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں آزاد ہو جائیں، رب کہہ رہا ہے میرے غلام بنو، کہ رب نے، اور اس کا مقصد یہ کہ جو آپ کی باؤنڈریز بنا دی ہیں، حدود طے کر دیے ہیں، اس حدود سے باہر نہ جاؤ۔ سیاست دان کا حدود ہے، بزنس مین کے اللہ نے حدود طے کر دیے، ایک باپ کے حدود کو طے کر دیا، ایک ماں کے حدود کو طے کر دیا، ایک شوہر کے حدود کو طے کر دیا، ایک بیوی کے حدود کو، پڑوسی کے حدود کو، کاروبار کرنے والے کے حدود کو، مولوی کے حدود کو، بچوں کے حدود کو، ٹیچر کے حدود کو، ڈاکٹرز کے حدود کو، تمام حدود اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز طے کر دی۔ اور اللہ نے کہا کہ بھائی میری بس جو میں نے باؤنڈری طے کر دی ہے تم اس کی غلامی کرو۔ غلام نوکر سے بدتر ہوتا ہے، نوکر سے کم درجہ ہوتا ہے۔ نوکر کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہ 9 to 5 جاب کر کے وہ چلا جاتا ہے، پھر وہ آزاد ہے۔ رب کہہ رہا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ میری غلامی کریں، میری عبادت کریں، میری غلامی میں آئیں۔ کہ دیٹ مینز کہ میرے بتائے ہوئے پیرامیٹرز کو نہ کراس کریں۔ رب نہیں کہہ رہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن جھوٹا ڈال دو، جھوٹے ہیروئن کا مقدمہ بنا دو۔ رب نہیں کہہ رہا رب یہ نہیں کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، آزاد ہو، اس کے بعد نیب کے 2 نمبر چیئرمین کو اس کی ویڈیو دکھا کر 4 سالوں تک اس سے جھوٹے مقدمات بناؤ۔ رب یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ مطلب ہے؟ رب یہ نہیں کہہ رہا۔ میں دیکھ رہا ہوں اب یہ عرصہ ہو گیا، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر یا وہ نہیں، میں اپنے کاز کا سپورٹر ہوں، لیکن پاکستانی ہوں۔ کئی ماہ سے نواز شریف کے گھر کے باہر لوگ کھڑے ہیں، گالیاں بکتے ہیں عمران خان کے چاہنے والے، ان کے ہر فیملی ممبر کو۔ ابھی یہ مریم یہ اورنگزیب گئی، اس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں یہ ان لوگوں کے اس لیڈر کے فالوور ہیں جس کا جو لیڈر ریاست مدینہ بنانے کا خواب دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وہ ریاست مدینہ کا اس دور کے ریاست مدینہ کا بانی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ بنانے کے بعد جو ان کی بات نہیں ماننے والے تو ان کے آگے لوگ کھڑے کر دیے تھے گھروں کے آگے، ہیں کہ ان کی ماں بہن بیٹیاں نکلیں تو اس کے اوپر ہوڈنگ کرو، گالیاں بکو۔ حضور نے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا کیا اس ریاست مدینہ میں جس کا آپ نام لیتے ہو کہ وہاں پر یہودی بھی رہتے تھے، وہاں پر عیسائی بھی رہتے تھے اس مدینے میں، وہاں پر حضور منافق بھی رہتے تھے؟ کسی ایک گھر کے آگے حضور نے اس ریاست مدینہ میں لوگ کھڑے کیے گھر کے آگے کہ گھر والوں کو نکلتے آتے جاتے گالیاں بکو؟ کیا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد عمران خان صاحب آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے نواز شریف کے گھر کے باہر کتنے مظاہرے کروائے اپنے لوگوں سے؟ نہیں پوچھے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کی بات اگر لوگ اتنے مانتے ہیں نا آپ کے لوگ، تو آپ ان کو نماز پڑھنے کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے کہ جو میرا کارکن ہوگا وہ نماز پڑھے گا؟ یہ ضرور پوچھا جائے گا آپ سے، آپ صاحب حیثیت ہیں کہ آپ کی بات اتنے ماننے والے تھے کہ مہینوں سے نواز شریف کے گھر کے آگے سے نہیں ہٹ رہے، تو آپ یہ تو نہیں پوچھے گا رب مرنے کے بعد کہ ہاں بھائی نواز شریف کے گھر کے آگے مظاہرہ کروایا تھا نہیں کروایا تھا، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ تو نے اپنے کارکنوں کو جو تیری اتنی بات مانتے تھے، تو نے 5 وقت اللہ بلاتا تھا
حی علی الصلاح حی علی الفلاح کر کے تو نے اپنے کارکنوں کو اللہ کے آگے جھکنے کی بات کی، یہ ضرور پوچھا جائے گا۔ میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، آپ جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، لعنت للہ علی الکاذبین، اور اللہ کے رسول نے کہا، ان کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ صحابی، کسی نے پوچھا ان سے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کچھ گناہوں کا ذکر کیا کہ مسلمان دھوکہ دے سکتا ہے، حضور نے کہا دے سکتا ہے، مسلمان خیانت کر سکتا ہے، مفہوم میں کر سکتا ہے، اور اس طرح کے اور گناہ بتائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان یہ کر سکتا ہے، لیکن پھر یہ پوچھا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لعنت للہ علی الکاذبین، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یار آپ صبح دوپہر شام اور اس کے بیچ میں بھی جو ٹائم آتا ہے، وہ سارے ٹائم میں جھوٹ بول رہے ہو یار آپ، اور کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے انڈر میں نہیں آتے۔ آپ نے کہا آپ سارے وزیر اعظم ہاؤس کو، گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، نہیں بنایا، جھوٹ بولا۔ آپ نے کہا آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، جانا پڑے تو خودکشی کر لیں گے، گئے، جھوٹ بولا۔ آپ نے کہا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے، نہیں کیا، جھوٹ بولا۔ آپ نے کہا کہ ملک میں 50 لاکھ گھر بنائیں گے، نہیں بنایا، جھوٹ بولا۔ آپ نے کہا کہ 1 کروڑ نوکری دیں گے، نہیں دی، جھوٹ بولا۔ آپ نے کہا سائفر بھیج کر مجھے نکالا گیا ہے امریکہ سے، اب بول رہے ہیں کہ اس کے معاملے کو میں پیچھے چھوڑنا چاہتا ہوں، آڈیو آ گئی کہ اس سے کھیلنا ہے، جھوٹ بولا آپ نے۔ آپ آج بھی بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، آپ آج بھی بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اداروں کے لوگوں کا نام لے کر، ادارے پہ نام لے کر آپ جھوٹ بہتان تراشی کر رہے ہیں۔ خدا کو مانے، انٹرنیشنل چینلز پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے ملک کی ایجنسیاں جو ہیں وہ ایلیمنیٹ کرنا چاہتی ہیں۔ فور گاڈ's سیک، آپ سے بڑا دشمن خان صاحب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جو پاکستان کے سارے دشمن ہیں دنیا بھر میں، ان کو تو جیک پاٹ ہٹ ہو گیا کہ ملک کا سابق وزیر اعظم، اور وہ بقول اس کے وہ پاپولر بھی ہے، وہ ملک کی آئی ایس آئی کے اوپر اور اس کے جرنیل کے اوپر اور اس کے اسپیسیفک جنرل فیصل نصیر کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے قتل کروا رہے تھے، ملک کا وزیر اعظم مجھے قتل کروا رہا تھا، ملک کا وزیر داخلہ مجھے قتل کروا رہا تھا۔ تو جو اس ملک کے دشمن ہیں دنیا بھر میں، ان کو تو جیک پاٹ ہٹ ہو گیا۔ اب ان کو یہ پتا ہے کہ اگر آپ کسی کے بھی ہاتھوں قتل ہو گئے تو آپ نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ قتل کون کروائے گا، تو ایک تیر میں پتہ نہیں 2 نہیں 2000 شکار ہو جائیں گے۔ دنیا کی ساری، آپ سے بڑا آپ کا دشمن کوئی نہیں ہے، میں گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری پاکستان دشمن قوتیں اب آپ کو مارنے پہ لگ گئی ہوں گی، کیونکہ آپ کے مرنے پہ ان کو پتا ہے کہ کسی اور پر بلیم نہیں آئے گا، پاکستان کی ایجنسیوں پہ بلیم آئے گا، پاکستان کے جرنیلوں پہ بلیم آئے گا، پاکستان کے وزیر اعظم پہ بلیم آئے گا، اور پاکستان اندر سے تباہ، اور آپ بقول آپ کے آپ پاپولر بھی ہیں تو پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا۔ کون لوگ ہو آپ؟ کیا کرنا چاہ رہے ہو یار آپ؟ یہ ملک کھلواڑ ہے۔ آپ کے مطابق آپ کے علاوہ کوئی صادق اور امین اور امر بالمعروف پہ نہیں ہے۔ پوری پی ٹی آئی میں جو ہے، چاہے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، شرابی ہو، وہ ہے امر بالمعروف پہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 300-350 پلس جو اسمبلی کے ممبران ہیں، آپ کہتے ہیں ایک بھی ایم این اے کسی اور پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے، وہ اگر ہوگا تو وہ غدار ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے۔ کہاں سے لائیں ایسی پارلیمنٹ؟ تو پھر تو 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ یہ ملک آپ کے نام پر لکھ کر آپ کو جائیداد کے طور پہ دے دینی چاہیے آپ کو، پھر آپ اس میں بادشاہت کرو، جب ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ بھائی اس ملک کے موجودہ پارلیمانی نظام میں تو دوسری پارٹی کے لوگ جائیں گے، ان کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ ملک تو چل سکتا ہی نہیں ہے، یہ ملک تو چل سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ سارے چور ہیں آپ کے حساب سے۔ آپ جرنیل جو آپ کی مدد، وہ آرمی
وہ پاکستان آرمی جس نے آپ کو چلانے کے لیے آپ کی ناجائز باتوں کو مان کر اپنا بیڑا غرق کروا لیا، یہاں تک کہ آپ کے جھوٹے ہیروئن رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں رکھ کر آپ کا جھوٹا وزیر، وفاقی وزیر جب پریس کانفرنس کرنے بیٹھا تو اس آرمی نے اپنا آن ڈیوٹی سرونگ میجر جنرل وردی کے ساتھ بٹھا دیا آپ کو، غضب خدا کا۔ اس سے بڑا ظلم پاکستان کی آرمی کے اوپر، پاکستان کے اوپر کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ وہ یہاں تک چلے گئے، وہ یہاں تک چلے گئے آپ کی مدد کرنے میں، آپ کی جھوٹی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ ٹوٹل فراڈ تھا، جھوٹ۔ کون سے ریاست مدینہ میں ہیروئن کا کیس بنایا جاتا ہے؟ فور گاڈ سیک یار مجھے بتاؤ، آپ یار روزانہ تبلیغ کرتے ہو آ کے ٹی وی پہ، روزانہ آپ کا فتویٰ سنیں ہم، روزانہ آپ آ کر آپ ہمیں جو ہے وہ بھاشن دے رہے ہو۔ مطلب یہ ملک جو ہے وہ، بھائی میں 10,000 دفعہ چاہتا ہوں کہ یار بھائی ہمارے پاس یہاں پر پیپلز پارٹی ظلم کر رہی ہے، مجھے بھی آپشن چاہیے، میں آپ کو